حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر اور مقرب ترین پیغمبروں میں سے ایک ہیں، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے نوازا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق، مصر، شام، فلسطین سے لے کر عرب کی صحرائی وادیوں تک توحید کی دعوت عام کی۔ آج ہماری اس موضوع پر یہ دوسری ویڈیو ہے۔ اس داستان کا پہلا حصہ سننے کے لیے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوران سفر ایک بستی میں سے گزر ہوا۔ وہاں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا یا سرکشوں میں سے ایک سرکش تھا۔ اس کو بتایا گیا کہ رات ابراہیم نامی ایک آدمی آیا ہے، اس کے ساتھ ایک خوبصورت ترین عورت ہے۔ تو بادشاہ جبار نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ اس نے کہا اسے میرے ہاں بھیجو۔ تو آپ نے سارا کو روانہ کیا اور ساتھ فرما دیا کہ وہاں جا کر آپ نے بادشاہ کو بتانا کہ میں ان کی بہن ہوں۔ جب حضرت سارا بادشاہ کے پاس پہنچی تو بادشاہ برے ارادے سے کھڑا ہوا اور حضرت سارا نے وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر اور دعا کی کہ اے اللہ، میں تیرے اور تیرے رسول پر ایمان لائی اور میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی مگر اپنے خاوند سے۔ پس اے اللہ، تو اس کافر کو مجھ پر قدرت نہ دے۔ تو وہ کافر خراٹوں کی طرح آوازیں نکالنے لگا اور اپنا پاؤں زمین پر مارا، یعنی اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ تو پھر حضرت سارا نے کہا کہ یا اللہ، اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ اس عورت نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی پکڑ سے چھوڑ دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ تیسری یا چوتھی بار اس نے اپنے مقرب خاص سے کہا کہ تو نے میری طرف شیطان ہی بھیجا ہے، اے ابراہیم اسے لے جاؤ اور خدمت کے طور پر اس کو ہاجرہ ساتھ کر دو۔ حضرت سارا نے واپس آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا، کیا آپ کو پتہ چلا کہ اللہ نے کافر کی چال کو ناکام بنا دیا اور اس نے ایک لونڈی بھی عطا کی ہے۔ مورخ ابن حشام نے التیجان میں ذکر کیا ہے کہ حضرت سارا کے ساتھ برا ارادہ کرنے والے بادشاہ کا نام امراؤ بن امراؤ القیس تھا۔ یہ اس وقت مصر کا حاکم تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر کے علاقے سے واپس ارض مقدس کی طرف ہجرت کی، جہاں آپ پہلے رہائش پذیر تھے۔ اس وقت آپ کے ساتھ بہت سا مال اور جانور اور غلام تھے۔ ہاجرہ بھی ساتھ تھی جو بادشاہ نے عطیہ کے طور پر خدمت کے لیے دی تھی۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے اپنے بہت سے مال و دولت کے ساتھ ارض غور میں اقامت گزین ہوئے۔ یہ علاقہ غور زغر کے نام سے مشہور تھا اور صدوم شہر میں ٹھہر گئے۔ یہ شہر اس زمانے میں مرکزی شہر کہلاتا تھا۔ اس شہر کے رہنے والے فاسق و فاجر اور گندے لوگ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی فرمائی کہ اپنی نظر اٹھا کر مشرق و مغرب، شمال و جنوب کی طرف دیکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنائی کہ یہ تمام زمین میں نے تجھے اور تیرے بعد تیری اولاد کو دیتا رہوں گا اور تیری اولاد کو بہت زیادہ بڑھاؤں گا، حتیٰ کہ وہ ریت کے ذرات کے برابر ہو جائے گی۔ اس بشارت میں امت محمدیہ بھی شامل ہے، بلکہ مکمل و اکمل طور پر امت محمدیہ ہی اس کی مصداق ہے، اور اس کی تصدیق و تائید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی کرتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی تو میں نے اس کے مشرق و مغرب کو دیکھا، اور میری امت کی بادشاہت اس جگہ تک پہنچے گی جہاں تک زمین سمیٹی گئی، اور میں نے اس کو دیکھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ظالم اور جبار گروہ نے حضرت لوط علیہ السلام پر غلبہ پایا، ان کو قید کیا، ان سے ان کا مال چھین کر اپنے قبضہ میں کر لیا، ان کے جانور ہانک لے گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس واقعہ کی خبر پہنچی تو آپ 318 افراد پر مشتمل ایک جماعت لے کر وہاں پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ان سے چھڑایا اور مال وغیرہ جو انہوں نے لوٹا تھا واپس لیا، اور ان کے بہت سے لوگ قتل کر دیے۔ ان کو شکست فاش تھی، وہ بھاگے۔ آپ نے ان کا پیچھا کیا حتیٰ کہ دمشق کے شمالی علاقے میں پہنچے۔ مقام برزخ میں آپ کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ وہاں ایک جگہ کو مقام ابراہیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا لشکر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لشکر وہیں آ کر ٹھہرا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
کامیاب و کامران ہو کر واپس ارض مقدس کی طرف لوٹے اور وہاں کے بادشاہوں نے آپ کی عزت و تکریم کی اور عاجزی و انکساری کے ساتھ پیش آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے پاکیزہ اولاد کا سوال کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی خوشخبری سنائی۔ اور ارض مقدس میں 20 سال گزرنے کے بعد حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے محروم رکھا ہے، اور حضرت سارہ نے اپنی لونڈی ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حبا کر دی۔ آپ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے بعد حضرت ہاجرہ حاملہ ہو گئی۔ اہل کتاب نے لکھا ہے کہ جب حضرت ہاجرہ حاملہ ہو گئی تو اس نے اپنے آپ کو مالکہ حضرت سارہ سے اونچا سمجھنا شروع کر دیا۔ فطری لحاظ سے حضرت سارہ کو غیرت آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس شکایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو۔ تو حضرت ہاجرہ ڈر کر ایک چشمے کے پاس چلی گئی تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ آپ کے پاس پہنچا اور کہا تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کو تیرے لیے باعث و خیر و برکت بنایا جانے والا ہے۔ تو آپ واپس چلو، اور یہ بھی خوشخبری دی کہ جب یہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام اسماعیل رکھنا۔ وہ لوگوں میں تنہا ہوگا، اس کا ہاتھ تمام پر ہوگا اور تمام اس کے ہاتھ کے ساتھ ہوں۔ وہ اپنے تمام بھائیوں کے علاقوں کا مالک و حاکم بنے گا۔ تو حضرت ہاجرہ نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد حضرت ہاجرہ وہاں سے واپس ہوئی تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ اہل کتاب نے لکھا ہے حضرت اسماعیل کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 13 برس بعد پیدا ہوئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسحاق علیہ السلام کی طرف پیدائش کی خوشخبری دی گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسماعیل کے بارے میں تیری دعا میں نے قبول کر لی، میں نے اس کو بابرکت بنایا اور اس کی اولاد کو بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ اس کی اولاد سے 12 بڑے بادشاہ ہوں گے، میں اس کو ایک بڑی قوم کا سردار بناؤں گا۔ بہرحال حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل کے پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت سارہ کی غیرت ہاجرہ پر سخت ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا ہاجرہ کا چہرہ میرے سے دور کر دو۔ تو وہ حضرت ہاجرہ اور اس کے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر چل پڑے اور ان کو اس جگہ آباد کیا جہاں آج مکہ المکرمہ ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت دودھ پیتے بچے تھے۔ جب سیدنا ابراہیم ان کو چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑوں کے ساتھ چمٹ گئیں اور عرض کی اے نبی خدا، اس حالت میں ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ہمارے پاس نہ کوئی خرچہ ہے، نہ خوراک ہے، نہ کھانے پینے اور رہنے سہنے کا کوئی انتظام ہے۔ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب بہت اصرار کرنے کے باوجود حضرت ابراہیم نے جواب نہیں دیا تو حضرت ہاجرہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، کیا ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم آپ کو اللہ نے دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ بس اب اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت سارہ حضرت ہاجرہ سے ناراض ہوئی تو انہوں نے ان کے دونوں کانوں میں سوراخ کر دیا اور ناک میں بھی سوراخ کر دیا۔ یہ کان چھدوانے کا تاریخ میں سب سے پہلا واقعہ تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں سب سے پہلی خاتون اسماعیل ہیں جنہوں نے کمر بند باندھا اور کپڑے کو زمین تک لمبا کیا تاکہ وہ سارہ پر اپنے چلنے والے نشانات کو مٹا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر بیت اللہ کے پاس ٹھہرا دیا۔ وہاں آج مسجد کی بالائی جانب چائے زمزم کی جگہ ایک درخت کے پاس بٹھایا۔ وہاں اس وقت کسی بھی قسم کی کوئی آبادی نہ تھی۔ حضرت ہاجرہ بچے کو دودھ پلاتی اور اپنے پاس موجود پانی پیتی رہی، یہاں تک کہ پانی مشک میں سے ختم ہو گیا۔ آپ کو پیاس محسوس ہوئی اور بچے کو بھی پیاس محسوس ہوئی۔ ماں دیکھ رہی ہے بچہ پیاس سے بلک رہا ہے۔ یہ حالت زیادہ دیر تک ماں سے برداشت نہ ہو سکی، اس لیے وہ قریب ترین پہاڑی صفا پر گئی۔ اس پر کھڑی ہو کر وادی کے ارد گرد نظر دوڑائی، کیا کچھ نظر آتا ہے، لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ پھر صفا پہاڑی سے اتر کر بطن وادی میں پہنچی تو اپنا دامن اوپر اٹھا لیا اور مصیبت زدہ انسانوں کی طرح دوڑ پڑی، حتیٰ کہ مروہ پر آئیں۔ وہاں نظر دوڑائی، کیا کوئی انسان دکھائی دیتا ہے، لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے، اور آج حج یا عمرے میں صفا و مروہ کے درمیان لوگوں کے دوڑنے کا سبب یہی ہے۔ آخری چکر میں انہوں نے آواز سنی اور واپس آئیں حضرت اسماعیل کے پاس تو اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ مقام زمزم کے پاس ایک فرشتہ ہے۔ اس نے اپنی ایڑی یا زمین پر پاؤں مارا تو وہاں پانی ظاہر ہوا۔ اسماعیل اس کے گرد
بند باندھنے لگیں اور حوض بنانے لگیں، چلو کے ساتھ مشک بھرنے لگیں، پانی مزید جوش مار رہا تھا۔ حضور اکرم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ام اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو چھوڑ دیتی یا چلو نہ بھرتی تو زمزم جاری چشمہ بن جاتا اور دریا بن جاتا۔ بہرحال اس نے پانی پیا اور بچے کو پلایا، یہ میٹھا پانی تھا۔ تب فرشتے نے کہا، ہلاکت سے نہ ڈر، یہاں اللہ کا گھر ہے جس کو یہ لڑکا اور اس کا باپ تعمیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے محافظوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ بیت اللہ کی زمین ایک ٹیلا نما اور سطح زمین سے بلند تھی، سیلاب کا پانی اس کے دائیں بائیں سے گزر جاتا۔ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کے ساتھ اسی طرح زندگی بسر کرتی رہی، یہاں تک کہ جرہم قبیلے کے لوگ مقام قدا کے راستے سے آتے ہوئے وہاں سے گزرے اور مکہ کے نشیبے علاقے میں اترے۔ انہوں نے منڈلاتا ایک پرندہ دیکھا تو کہنے لگے، یہ پرندہ پانی پر چکر لگا رہا ہے، اور آپس میں باتیں کرنے لگے، ہم اس وادی کے واقف کار ہیں، یہاں پہلے تو پانی نہیں تھا۔ انہوں نے ایک یا دو آدمیوں کو پانی تلاش کرنے کے لیے بھیجا، وہ پانی پر پہنچے اور واپس آ کر انہوں نے پانی کی خبر دی۔ پانی موجود ہونے پر وہ اس مقام پر پہنچ گئے اور ام اسماعیل یعنی حضرت بی بی ہاجرہ پانی کے پاس تھیں۔ انہوں نے آ کر حضرت بی بی ہاجرہ سے ٹھہرنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے اجازت دے دی، لیکن ساتھ فرما دیا کہ پانی کی ملکیت پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام اسماعیل کو اس جگہ زندگی کے آثار اور آبادی دونوں مل گئے، وہ ان سے محبت پسند کرتی تھی، وہ لوگ یہاں اترے، اپنے اہل خانہ کو بھی اس جگہ بلوا لیا، اس طرح یہاں بہت سے گھر آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل جوانی کو پہنچے اور اس قبیلہ والوں سے عربی زبان بولنا سیکھ لیا۔ ان کو یہ نوجوان حضرت اسماعیل بہت پسند آئے، اور جب پختہ عمر والے جوان ہوئے تو انہوں نے اپنے خاندان کی ایک عورت سے شادی ان کی کر دی، اور حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ فوت ہو گئی۔ شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے تشریف لائے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ گھر میں موجود نہ تھے اس لیے ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ آپ نے اپنی بہو سے ان کے متعلق دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا، رزق کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں۔ پھر ان سے گھر کی گزران کے متعلق پوچھا تو کہنے لگی، ہم تنگی اور شدت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس طرح اس نے شکوہ و شکایت کے انداز میں بات کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب اسماعیل آئیں تو اسے میرا سلام کہنا اور میرا پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شام کو گھر واپس آئے، انہوں نے کچھ احساس کیا تو دریافت فرمایا، کیا ہمارے گھر میں کوئی آیا تھا؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ فلاں شکل و صورت کے بزرگ آئے تھے، انہوں نے آپ کے متعلق پوچھا تھا تو میں نے آپ کے بارے میں انہیں آگاہ کیا، پھر انہوں نے ہماری گھریلو گزران کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے بتایا ہم تنگی اور سختی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے معلوم کیا کہ انہوں نے کچھ وصیت بھی کی تھی تو بیگم نے کہا، ہاں، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اسے سلام کہنا اور بتانا اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے اور اپنے گھر والی سے فرمایا کہ وہ میرے باپ تھے، انہوں نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں، لہذا اب تو اپنے میکے چلی جا، اور اسے طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی عرصے کے بعد تشریف لائے، اب بھی باپ اور بیٹے کی ملاقات نہ ہو سکی تو آپ نے اپنی بہو سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے روزی کی تلاش میں گئے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تمہاری حالت کیسی ہے، تمہاری گزر اوقات کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہم خیریت سے ہیں، بہت اچھی گزر بسر ہو رہی ہے۔ اللہ کی ثنا بیان کی اور شکر ادا کیا۔ پھر دریافت فرمایا، تمہاری خوراک کیا ہے؟ کہا گوشت کھاتے ہیں۔ پھر دریافت کیا، تمہارا پینا کیا ہے؟ تو بیگم نے جواب دیا کہ پانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ حضور اکرم فرماتے ہیں، ان دنوں ان کے پاس غلہ نہیں تھا، ورنہ آپ ان کے غلہ کی برکت کے لیے بھی دعا فرماتے۔ ان کے سوا کہیں اور اگر لوگوں کے پاس پانی اور گوشت ہوں تو ان کو یہ موافق نہیں آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اسماعیل آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور اسے میری طرف سے پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو قائم رکھ۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شام کو واپس آئے تو کہا، کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ تو بیگم نے جواب دیا، ہاں، ایک بہت خوبصورت بزرگ تشریف لائے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی بہت تعریف کی۔ انہوں نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتایا کھانے کا انتظام کرنے کے لیے گئے ہیں۔
फिर उन्होंने हमारे घर के हालात गुजरान वगैरह के मुतालिक पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि बहुत अच्छे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कोई वसीयत भी कर गए हैं? उन्होंने कहा हाँ, वो आपको सलाम कहते थे और आपको हुक्म दे रहे थे कि दरवाजे की चौखट कायम रखना। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मेरे वालिद मोहतरम थे और वो चौखट तू है, उन्होंने मुझे हुक्म दिया है मैं तुझे अपने पास रखूं। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काफी अरसा तक तशरीफ ना लाए। अब जब आए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जमजम के पास एक दरख्त के नीचे बैठे अपने तीर ठीक कर रहे थे। जब अपने वालिद मोहतरम को देखा तो एहतरामन उनके लिए खड़े हो गए और वो तरीका इख्तियार किया जो बेटा वालिद के साथ या वालिद अपने बेटे के साथ करता है, यानी बेटा इज्जत और इकराम के साथ पेश आया और वालिद ने अपने बेटे के साथ शफकत और रहमत का मामला किया। फिर बेटे से कहा ए इस्माइल, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि अल्लाह ताला के घर की तामीर करें। ऐ बेटे, क्या तुम मेरी मदद करोगे? इस्माइल ने जवाब दिया हाँ जरूर करूंगा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे यहाँ बैतुल्लाह बनाने का हुक्म दिया है और साथ ही एक टीले की जानिब इशारा किया। फिर दोनों बाप बेटे ने मिलकर बैतुल्लाह की बुनियादों को बुलंद किया। बेटा पत्थर लाता, बाप इसको दीवार में चुन देता था। जब ये दीवारें ऊंची हो गई तो मकाम इब्राहिम वाला पत्थर इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके ऊपर पांव रखकर खड़े हो गए और पत्थर लगाने लगे। इस्माइल पत्थर लाते और साथ ही दोनों अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, ऐ हमारे रब, हमसे कबूल फरमा, बेशक तू ही दुआओं का सुनने वाला और जानने वाला है। हजरत मुजाहिद बयान करते हैं कि हजरत इस्माइल जब जवान हुए और सफर करने के काबिल हुए तो बाप की तरह मेहनत व कोशिश करने लग गए। जब वो इस उम्र को पहुंचे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ने मुझे अपने इस लड़के के ज़िबा करने का हुक्म दिया है। हजरत अब्बास से मरवी है कि अंबिया के ख्वाब वही होते थे। यही बात उबैद इब्न उमैर ने भी की। ये अल्लाह ताला की तरफ से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर एक बहुत बड़ा और सख्त इम्तिहान था। वो अपने प्यारे लख्त जिगर को ज़िबा करे जो आपको इस आखिरी उम्र में बुढ़ापे में मिला था और जवानी की उम्र को पहुंचने वाला था। उससे पहले भी अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक सख्त इम्तिहान से गुजारा था जब आपको हुक्म दिया गया था कि अपने बीवी और बच्चे को एक ऐसी वादी में छोड़ दे जिसमें ना कोई इंसान रहता है, ना कोई यार मददगार, वहाँ ना काश्त होती है, ना पानी और ना ही दूध का जानवर। मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की जात पर तवक्कल करते हुए उसके हुक्म की तामील करते हुए अपने अहले अयाल को वहां छोड़ा, जिसके सिले और बदले में अल्लाह ने आसानी मुहैया और परेशानी से निजात दी। ऐसे जरिए से उनको रिज्क पहुंचाया जहां से उनके वहम व गुमान में भी ना था। इसके बाद अल्लाह ने उन्हें अपने इकलौते बेटे को ज़िबा करने का हुक्म दिया तो आपने अपने रब के इस हुक्म पर भी लब्बैक कहा। इस हुक्म की भी तामील की और फर्मा बरदारी करने में जल्दी की। फिर ये मामला अपने बेटे के सामने रखा ताकि वो खुशी और आसानी से अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश कर दे। इस मामले में इस पर सख्ती ना करना पड़े और जबरदस्ती ज़िबा करने की नौबत ना आए। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में अपने आप को देखता हूँ कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तेरी क्या राय है? बस इस बुर्दबार बच्चे ने अपने बाप की बात समझकर फौरन जवाब दिया, ऐ मेरे अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है उसकी तामील कीजिए, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये जवाब बहुत उम्दा है और अपने वालिद मुकर्रम और अल्लाह की फर्मा बरदारी का आला नमूना था। इसके बाद रावी लिखते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को जमीन पर लिटा दिया। इस तरह उन्होंने अपनी फर्मा बरदारी का सबूत दिया। बाद ने यूं भी लिखा है कि उन्होंने बेटे को गद्दी की जानिब से ज़िबा करने का इरादा किया और इसलिए किया कि वो ज़िबा करने की हालत में अपने बेटे का मुंह ना देख सके। बाद लोगों ने कहा है उन्होंने आम जानवरों की तरह पहलू के बल जमीन पर लिटाया और उनकी पेशानी की जानिब जमीन से मिली हुई थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा और अब बेटे ने मौत के करीब होने की वजह से कलमा शहादत पढ़ा। मुफस्सिरीन लिखते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी हल्क पर चलाई मगर छुरी ने कुछ ना काटा। बाद लोगों ने कहा छुरी और हल्क के दरमियान तांबे का एक टुकड़ा ज़ाहिर हुआ जिसकी वजह से छुरी हल्क तक ना पहुंची। इसी हालत में अल्लाह की तरफ से पुकारा गया कि ऐ इब्राहिम, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, बेशक हम नेकी करने वालों को इस तरह बदला देते हैं, यानी तेरा इम्तिहान मकसूद था, तू उसमें कामयाब हुआ। और बाद लोग कहते हैं कि एक बकरा या एक दुम्बा हजरत इब्राहिम की जगह ज़िबा हो गया। बहरहाल
یہ ایک کھلا امتحان تھا، آزمائش تھی، اور اللہ نے اس کی جگہ اس کو سفید شکل والا، موٹی آنکھوں والا، سینگوں والا مینڈا بصیر نامی عطا کیا، جس کو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح کیا۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کی کہ اے پروردگار، مجھے دکھا تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا، کیا تجھے اس بات پر یقین نہیں ہے؟ عرض کی، کیوں نہیں؟ لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل مکمل اطمینان کر لے۔ اللہ نے فرمایا، اچھا 4 پرندے پکڑ لو، پھر ان کو اپنے سے مانوس کرو، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر لو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، ان کی گردن یا سر اپنے پاس رکھو اور ان کو ایک ایک کر کے بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔ جان رکھو، خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ تو آپ نے اللہ کے حکم سے 4 پرندے پکڑ لیے۔ وہ پرندے کون سے تھے؟ ان کا تعین میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ وہ کون سے پرندے تھے؟ پرندے کوئی بھی ہوں، بہرحال مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان پرندوں کے اور ان کے پیروں کے ٹکڑے کریں، پھر ان کو آپس میں ملا کر ان کو چند حصوں میں تقسیم کریں، پھر ہر حصہ علیحدہ علیحدہ پہاڑ پر رکھ دیں، پھر ان کو اللہ کے حکم سے بلانے کا فرمایا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بلایا تو ہر پرندے کے حصے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے لگے، ہر ایک کا پر اس کے اپنے حصے کے ساتھ جوڑنے لگا، یہاں تک کہ پرندوں کا جسم پہلے کی طرح ٹھیک ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی اس قدرت کا نظارہ کرتے رہے، جو کسی چیز کو بنانے کے لیے جب کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ پرندے بھاگ بھاگ کر حضرت ابراہیم کی طرف آنے لگے، اڑ کر نہیں آئے تاکہ ان کا مشاہدہ صاف اور واضح ہو جائے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ پرندوں کے سر اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور اب ہر پرندہ اپنے جسم کے ساتھ، اپنے سر کے ساتھ مل کر اپنی اصلی حالت والا پرندہ بن جاتا۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو یہ کام کرنے والا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت کے آنے کا ذکر یوں ہے کہ ان کی صحت کا اللہ تعالیٰ کو زیادہ علم تھا۔ ایک قول ان کے اچانک فوت ہونے کا ہے، جس طرح حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام بھی اچانک فوت ہوئے تھے، لیکن اہل کتاب سے منقول شدہ واقعہ اس سے مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار ہوئے، 175 سال یا 190 سال کی عمر میں آپ نے انتقال فرمایا۔ حبرون الحیسی کی زمین میں اپنی بیوی سارہ کے پاس افرون الحیسی کے کھیتوں میں مدفن ہوئے۔ ان کے کفن دفن کا انتظام حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے کیا۔ کچھ روایت ایسی بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی کی 2 بہاریں دیکھی تھیں، یعنی 200 سال تک زندہ رہے تھے۔ ان میں سے ایک روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 120 سال کی عمر میں اپنا ختنہ کیا، اس کے بعد 80 سال تک زندہ رہے۔ ایک روایت ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شلوار پہنی اور سب سے پہلے انہوں نے اپنے بالوں میں مانگ نکالی۔ آپ کی قبر اور حضرت اسحاق و یعقوب علیہ السلام کی قبریں اس عمارت میں ہیں جہاں سلیمان علیہ السلام نے حبرون کے علاقے میں ایک مقبرہ بنایا تھا۔ یہی وہ شہر ہے جو آج تک الخلیل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بات بنی اسرائیل کے زمانے سے آج تک تواتر کے ساتھ جماعت در جماعت نقل ہوتی آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر الخلیل شہر میں ہے، باقی کسی جگہ یا شہر کے تعین کے بارے میں کوئی روایت صحیح طور پر ثابت نہیں ملی، لہذا اس پورے علاقے کا خیال رکھنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، آس پاس زمین کھودنے سے پرہیز کرنا چاہیے، مبادا کہیں ایسا نہ ہو وہاں حضرت ابراہیم یا انبیاء کی اولاد میں سے کسی کی قبر ہو اور زمین کھودنے سے بے حرمتی ہو جائے۔ محترم قارئین، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام تاریخی داستانوں کی نوٹیفیکیشن مل سکیں۔